کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں پیارے پیارے راج دلارے چاند اور تارے؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں زندگی کی ساری نعمتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو برتنے کا سامان ہے اس دنیا میں بھی ہمیں اسی نے بھیجا ہے بیٹا، اور ساری نعمتیں جو ہیں، ساری خوشیاں، ساری عزتیں، ساری راحتیں جو ہے وہ ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور جس دہلیز سے ہوتے ہوئے ہمیں یہ ساری عزتیں ملتی ہیں وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی حضور کی جو سیرت ہے وہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جس کو چاہیے وہ اپنی روشنی بڑھا لے، وہ اپنی چمک بڑھا لے، وہ حضور کی سیرت پہ عمل کرے اور مراتب اسٹیپس چڑھتا جائے، ٹھیک ہے؟ درجے بلند کرتا جائے، ٹھیک ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں، بلند کی بات ہوئی نا، تو بچوں بلند یعنی عالی، تو آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں ان کی ذات ہے عالی، ٹھیک ہے؟ اور یعنی اعلیٰ ذات ہے ان کی، اور اعلیٰ یعنی سب سے زیادہ بلند ذات، سب سے زیادہ بلند، بڑھ کر، برتر، وہ کس کی ذات ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ تمام عالمین، ہم سب کے لیے، تمام دنیا کے لیے مینٹور ہیں، بیسٹ ٹیچر، ٹھیک ہے؟ سب کچھ ہم نے کس کی وساطت سے سیکھا؟ اللہ نے کس کی وساطت سے ہمیں دین سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اور ہم ذکر کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی کے پیارے گھرانے کی، آپ کی فیملی کی، آپ کے گھر والوں کی، جس میں آپ کی ازواج شامل ہیں، جس میں آپ کی اولاد شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں کہ جنہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اہل بیت کا شرف دے دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بچوں میری بات؟ ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت کی، یعنی حضور کے گھرانے کی، حضور کی فیملی کی۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی۔ وعدے کو اپنے کیسے نبھایا حسین نے، نانا کا تھا جو پرچم اٹھایا حسین نے، رب کے حضور سجدے میں قربان ہو گئے، رب کے حضور سجدے میں قربان ہو گئے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، سبحان باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں ہم بات کر رہے ہیں پنجتن کے گھرانے کی۔ پنجتن کے گھرانے کو میرا سلام، رشق عرش آشیانے کو میرا سلام۔ یہ پنجتن کا گھرانہ ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہیے۔ جو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں وہ واقعی ہم حضرت حسین کے صدقے کر رہے ہیں، تو میں آپ کے حوالے سے ایک شعر سنانا چاہوں گی۔ اچھا سناؤ۔ حسین آپ سے سیکھا ہے بولنا ہم نے، حسین آپ سے سیکھا ہے بولنا ہم نے، تو ظلم دیکھ کر خاموش رہ نہیں سکتا، تو ظلم دیکھ کر خاموش رہ نہیں سکتا ہے۔ کاش کہ ہم سب کو یہ فکر عطا ہو جائے اور ہم بھی باطل کے آگے سر نہ جھکائیں۔ آپ نے سر دے دیا لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکایا، اور 61 ہجری کو محرم 10 محرم الحرام کو اور کربلا میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ عظیم شہادت ہے بچوں۔ اور 61 ہجری، جی بیٹا، 10 محرم الحرام کو 61 ہجری، ہاں جی 61 ہجری، 61 اردو میں اور 61 ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ تو بچوں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے ذکر خیر کی برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کون ہیں جن کا نام حسین آپ کے نانا نے رکھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کون ہیں؟ آپ کو سبط رسول اور فرزند رسول کہا جاتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ان کے ہاتھ میں مائک دیجیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلام یا زینب علیہ السلام، ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو،
اس طرح زینب نے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. آپ نے خطبہ دیا تھا. اب بات ہوئی جناب زینب کی. جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم، جو کہ فاتح خیبر ہیں، جو کہ بابا جان ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نا حضرت امام حسین کے تعلق سے، تو آپ حضرت امام حسین کے بابا جان ہیں. اور یہ جو جناب زینب ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ہم جو ہے وہ آپ کے لیے یعنی سلام عقیدہ، سلام عاجزانہ نیاز مندانہ آپ کو بھی پیش کرتے ہیں، اور بس قبول ہو جائیں یہ سارے سلام. تو آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ کربلا کے ہمیں مارکے میں نظر آتی ہیں. آپ پوری فیملی کے ساتھ گئے تھے نا، اکیلے نہیں گئے تھے، کیونکہ آپ جنگ کرنے تھوڑی گئے تھے بیٹا، پوری فیملی پورے گھرانے کو لے کے گئے تھے. کیوں؟ یہ جو گھرانہ ہے نا بچوں، آپ اس گھرانے کو کہو بہترین گھرانہ. یہ گھرانہ کیسا ہے؟ بہترین. اور وہ تو جنگ کرنے کے ارادے سے آئے بھی نہیں تھے. بالکل، انہوں نے یہ کہا بھی دشمنوں سے کہ میں یہاں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، لیکن دشمن نے ان کی بات نہیں سنی. اور وہ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے تھے، اعلائے دین حق کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، کلمت الحق کے لیے آئے تھے. بچے بھی لائے تھے. ہاں. اور آپ جو ہیں حضرت امام حسین، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اسی لیے انہیں سبط رسول اور فرزند رسول بھی کہا جاتا ہے. جبکہ آپ فرزند علی ہیں، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ کون ہے؟ بہترین گھرانہ ہے نا، تو میں سب کے حوالے سے بتا رہی ہوں. حضرت فاطمہ زہرا یعنی میں نے بتایا تھا چمکدار رنگت والی. زہرا یعنی چمکدار. آپ سیدتو نساء العالمین، سیدتو نساء اہل الجنہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جنت کی خواتین کی آپ سردار ہیں، شہزادیے کونین ہیں، خاتون جنت ہیں. اور بچوں آپ کا لقب بتول ہے. بتول یعنی جو منقطع اور کٹ کے رہنے والی ہیں، جو کہ سب سے، اب کس سے کٹ کے رہنے والی ہیں؟ برائیوں سے، برے لوگوں سے، بری خصلتوں سے. اور کس میں وہ مقام کی بلندی پہ فائز ہیں؟ اچھائی، سلیقہ شعاری، امور خانہ داری، اطاعت گزاری، فرما برداری، ٹھیک ہے. بہترین تربیت کی انہوں نے اپنے صاحبزادگان کی، ٹھیک ہے، بہترین تربیت کی انہوں نے اپنی صاحبزادیوں کی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟ جی، جو جناب زینب ہیں وہ انہی کی تو صاحبزادی ہیں، حضرت ام کلثوم. اور حضرت امام حسین کون ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ جی نواسہ رسول ہیں. اور آپ کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا نامی اس میں گرامی حضرت امام حسن مجتبی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ بھی بڑے عبادت گزار تھے، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی کہیے. اچھا سنائیے. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا. وہ کون سی وقار ہے پلک کشت سوار ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور ہے. سبحان اللہ، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے ایک بھائی حضرت عباس بھی ہیں جن کا ذکر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. آپ نے کتب سیر پڑھی ہوں گی یا کتب تذکرہ جو ہیں اس میں بھی ذکر موجود ہے نا بھائی. حضرت بولو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے بھائی تھے. جی بولیں بیٹا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا مددگار کوئی بھی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا. اللہ اکبر. مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی فریاد سے بچو، وہ عرش تک جاتی ہے سیدھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس کا کوئی مددگار نہ ہو اس پہ کبھی ظلم نہ. اور ظالم نے کیا کیا؟ حضرت امام حسین جو کہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں گئے تھے، ان پہ ظلم کیا نا ہیں بچوں. پانی بند کر دیا، ٹھیک ہے. اور آپ نے بھوک اور پیاس کی حالت میں جنگ کی، ٹھیک ہے. اور نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے پورے خانوادے، آپ کے ساتھ بچے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی تھے. جی حضرت علی اصغر وہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے تھے نا، تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ، بچیاں موجود ہیں. لیکن اسی لیے
جو ہسٹری ہے، یعنی ہسٹوریکل آپ اس کو ایونٹ کہیے یا وہ کہیے مارکا کہیے، ٹھیک ہے، ہم اسے یاد کرتے ہیں نا محرم الحرام میں، کیوں؟ ہمیں ان کا اسوے پہ عمل کرنے کی اور سیکھنے کی اور اس سے راہ ہدایت اپنے لیے یعنی متعین کرنے کی. ہمیں بھی تو اپنی زندگی کی راہیں سنوارنی ہے نا. تو وہ کیسے ہوگا؟ اسلاف کے کردار، ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے کردار کو سمجھنا ہوگا، گفتگو کرنی ہوگی، بات کرنی ہوگی کہ اللہ کے جو پیارے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کی زندگیاں کیسی گزری. ایسے تو نہیں انہوں نے فضیلت حاصل کر لی نا. فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. فضیلت ایسے حاصل نہیں ہوتی. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بتاؤ. عاجز ترین شخص وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو. ہاں، عاجز ترین شخص کون ہے؟ وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز دعا ہو. کرنے سے عاجز ہو. تو بچوں، جی بیٹا آپ کا کہہ رہی ہیں؟ ایک روایت میں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار کے مجلس سے گزر ہی رہے تھے، اس حال میں کہ انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. تو ایک صحابہ نے عرض کی کہ کتنی اچھی سواری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں سوار بھی تو اتنے اچھے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اور ایک اور اچھی بات بتاؤں آپ کو، پھر میں آپ کی بات بھی سنتی ہوں، کہ حضرت فاطمہ تو زہرا جو تھیں آپ کی شہزادی، جو شہزادی کونین ہیں، وہ بھی چال ڈھال میں، حسن میں، صورت میں ہمارے پیارے نبی کے مشابہ تھیں. کہو سبحان اللہ. اور صرف آپ نہیں، شہزادی نہیں، صرف جب آپ کے جو شہزادے ہیں دونوں، یعنی جو سبتے، ہاں جن کا دونوں کا ٹائٹل ہے نا سبتے رسول فرزند رسول، یعنی حضرت امام حسن، صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن بھی، اور ایک میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین. اور زیادہ جو لوگ جو صحابہ ہیں اور جو راویان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن جو ہیں وہ بہت زیادہ مشابہ تھے. حضرت امام حسین جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی سے بہت زیادہ ملتے تھے، مشابہ تھے، ریزمبل کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی، آپ نور ہے نا، اس نور کی جلوہ گاہ تھی، آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. کہو سبحان اللہ. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسین. کہو سبحان اللہ. تو یہ مقام، یہ مرتبہ ہے. اسی لیے آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بہترین گھرانے پہ، کیونکہ یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے. یہ دنیا کی بیسٹ فیملی ہے. کیسی فیملی ہے؟ ہاں. اور یہ اللہ کے حبیب سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے. آپ بتائیے. میں قول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہوں گا. اچھا بتائیے. کہ قول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب بھی تمہیں دنیا میں شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرے غم کو یاد کر لینا، اس سے تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا. کہو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اچھا، اور آپ کے ماموں جان کون ہیں؟ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم. یہ کون ہیں آپ کے؟ کیونکہ حضور کے بیٹے ہیں نا وہ حضرت قاسم. حضور کی کنیت کیا تھی؟ میں نے کنیت کے حوالے سے یہ بتایا تھا نا آپ کو. ہاں نہیں، حضور کی کنیت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. اور وہ ابو القاسم جو کنیت تھی وہ آپ ہی کی وجہ سے تھی. کس کی وجہ سے؟ ہاں، حضرت قاسم آپ کے شہزادے تھے نا. جی بیٹا بولو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے. بخل کرے یعنی کنجوسی کرے. جو مومن ہے وہ کبھی بھی بخیل نہیں ہو سکتا بھائی. کنجوس وہ نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ بڑے دل کا ہوتا ہے، بڑے ظرف کا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا. جی کہو سبحان اللہ.
اچھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قرآن و سنت کے نور سے منور تھی. آپ نے علم قرآن حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا اپنے نانا جان سے، اپنے بابا جان سے. اور بچوں، آپ جو ہے وہ باقاعدہ درس دیا کرتے تھے، باقاعدہ لیکچر دیتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو رائے حق اور دین حق کے حوالے سے بتایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے. سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی آپ نے علوم دینیہ پہ بھی مکمل دسترس حاصل کی ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ نہیں بھائی، ظاہر ہے آپ کی فیملی اتنی بلند ہے، لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہوں گے نا، حضور کے نواسے ہیں. ہاں، لیکن پھر بھی آپ نے، سب نے بڑی محنت کی، یہاں تک کہ آپ نے عظیم شہادت دی اور آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اگر آپ چاہتے تو آپ اس وقت بھی، آپ نے سب لوگوں سے، جب شہادت کا وقت آیا اس سے پہلے کی رات، آپ نے جو لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے نا، آپ کے اعزاء، آپ کے اصحاب، آپ کے اقربا، آپ کے گھر والے، ان سے کہا تھا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. لیکن کوئی بھی ان کا ساتھ چھوڑ کے وہاں سے نہیں گیا. یہ اللہ والے نا اپنے نا شہید ہونے کی خبر نا بچپن میں مل گئی. کہو سبحان اللہ. آپ کے دیکھو، آپ بچے ہو نا، آپ کون ہیں؟ آپ کے بابا جان بچپن میں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. مولا علی مشکل کشا شیر خدا، ٹھیک ہے، باب العلم، ٹھیک ہے، حضور مدینۃ العلم اور حضرت علی باب العلم، ہے نا بچوں. اور آپ نے بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی نے، ہے نا. آسان ہے، انیشیٹو لینا مشکل ہوتا ہے، یاد رکھو. کسی کو فالو کرنا آسان ہے لیکن پہل کرنا مشکل ہے نا. انہوں نے کی، اس کا مطلب بہادر تو تھے نا بھائی. یعنی آپ فیصلہ کرنے کی طاقت دیکھیں، قوت فیصلہ کتنا مضبوط ہمیں حضرت علی کا نظر آتا ہے. یہی ہمیں حال آپ کے صاحبزادے میں بھی نظر آتا ہے، آپ کے شہزادے میں بھی نظر آتا ہے. حضرت امام حسن، آپ نے اس وقت دستبرداری کا اعلان کر دیا. اگر آپ اس وقت دستبردار نہیں ہوتے تو بڑی خون ریزی ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی. تو حضور نے تبھی بشارت بھی دی تھی کہ میرا یہ بیٹا حضرت امام حسن کے لیے یہ امت کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا. اور وہ چاہتے تو مطلب وہ سر جھکا لیتے نا. اور حضرت امام حسین، انہوں نے بھی سر نہیں جھکایا، جو چھوٹے شہزادے ہیں، ہے نا بھائی. حضرت امام حسن بڑے بھائی ہیں اور وہ چھوٹے ہیں. جی بیٹا بولو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جب شب عاشور میں تمام چراغ بجھا دیے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا تھا کہ اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو جائیں. جب آپ نے پھر سے چراغوں کی روشنی تیز کی تو آپ نے دیکھا کہ تمام لوگوں نے، تمام اصحاب نے اپنے تلواریں گردنوں پر رکھی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی آپ کے اپنے ہاتھوں سے گردنیں اڑا دیں اپنی، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کبھی. یعنی ان شارٹ ان سب نے آپ کا ساتھ دیا اور وہ بھی دشمن سے نہیں ڈرے، کیونکہ وہ سب کس سے ڈرنے والے ہیں؟ پھر وہی بات ہے، مومن کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اس کو کس کا خوف ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے جو لفظ آتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ خشیت. کیا آتا ہے؟ بولو. خشیت الہی. بولو. خشیت الہی. یہ خشیت ہمیں خوف خدا دلاتی ہے. یعنی یہ خوف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، فکر آخرت کو بیدار کرتی ہے یہ خشیت، اور اسی کی وجہ سے ہم صراط مستقیم پہ چلتے رہتے ہیں. جی. بات سمجھ آ گئی؟ آج کے لیے بس اتنا ہی رکھیں. ٹھیک ہے بچوں، کوئی بات مشکل تو نہیں لگی؟ جی. تو بھئی پیارے پیارے چاند اور تارے جو ہمیں اپنے ٹی وی سیٹس کی وساطت سے تھرو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بھی ہم اللہ حافظ کہیں گے. اور آج بھی ہم نے سبت رسول، ریحانت الرسول، جگر گوشہ علی و بطول حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کلام کیا. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو آسان انداز میں ان پیاری پیاری ہستیوں جو کہ اہل بیت اطہار ہیں، جو کہ حضور کی آل ہیں، حضور کی اولاد ہیں، ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ بچوں کے ساتھ کیا جائے. بچے جب اتنا زیادہ ماشاءاللہ انوالو ہوتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری آواز والا بچہ موجود ہے اور ماشاءاللہ بیٹا آپ، اس کا نام ہے غزالی، اور میری دعا ہے کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے نام کی بھی برکتیں اس کو عطا ہوں. بہت اچھا پڑھنے والا بچہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا. کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی
وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، گواہ قدسی ہیں اے لوگوں، گواہ قدسی ہیں اے لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے۔ وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ دعا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے۔ یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، وہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے۔